بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کی خیریت اللہ تعالیٰ سے نیک مطلوب ہے۔ ناظرین، اس لیکچر میں ہم خیارات کے متعلق جانیں گے، یعنی آپشنز کے عقد جب کیا جاتا ہے تو اس میں کن کن آپشنز کو مد نظر رکھا جا سکتا ہے، کن آپشنز کی کنڈیشنز لگائی جا سکتی ہیں اور کن کی نہیں لگائی جا سکتی، کیا آپشنز ہو سکتے ہیں کیا نہیں ہو سکتے، آپشن کہتے کسے ہیں، خیار یا اختیار کہتے کسے ہیں، اس کا عمومی مفہوم کیا ہوتا ہے، اور جب کوئی مالی معاملہ یعنی فائنینشیل ٹرانزیکشن کی جا رہی ہو تو اس میں عقد کے اندر خیار کا کیا مفہوم اور معنی ہوتا ہے اور اس کی کیا تفصیلات ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے ہم خیار کی تعریف سمجھتے ہیں۔ خیار دراصل اختیار فعل کا اسم مصدر ہے، یعنی اس سے الفاظ مشتق ہو کے نئے بنتے ہیں، اور اس کا معنی دو باتوں میں سے بہتر کو تلاش کرنا ہے۔ جیسے اس کی مثال یہ ہے، جیسے کوئی کہے کہ مجھے ان دو کتابوں میں سے کسی ایک کتاب کے چننے کا اختیار ہے، لہذا یعنی دو میں سے کسی ایک کا انتخاب، دو میں سے کسی ایک کا چناؤ، دو میں سے کسی ایک کی کنفرمیشن، یہ خیار کہلاتی ہے۔ تو یہ بنیادی طور پہ خیار کی تفصیل ہے۔ اس کے بعد ہم خیار کی قسمیں دیکھتے ہیں۔ خیار شریعت میں عمومی لحاظ سے دو قسم کا ہوتا ہے۔ پہلی قسم وہ ہے کہ جس میں خیارات کی وہ تفصیلات ہیں جو انسان کے عام معاشرتی معاملات سے تعلق رکھتی ہے، یعنی اس میں بہت ساری اسمی تفصیلات ہیں۔ یقیناً چونکہ ہمارا جو یہ سلسلہ ہے یہ معاملات سے تعلق رکھتا ہے تو ہم اس قسم کے اوپر زیادہ تفصیلات ذکر نہیں کریں گے۔ دوسری قسم جو ہے وہ خیار کی قسم ہے جو عقود یعنی فائنینشیل ٹرانزیکشنز کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ تو ہماری کوشش ہوگی کہ اس لیکچر میں اور اس کے بعد بھی آنے والے لیکچرز کے اندر خیار کی تفصیلات وہ والی ذکر کی جائیں جو مالی معاملات یعنی فائنینشیل ٹرانزیکشنز کے ساتھ متعلق ہوتی ہیں۔ تو بنیادی طور پہ خیار کی یہ دو قسمیں ہیں، ایک عمومی معاملات کے ساتھ اور دوسرا مالی معاملات کے ساتھ۔ اب ہم نے شروع میں خیار کا عمومی معنی یہ سمجھا تھا کہ دو چیزوں میں سے کسی ایک کے انتخاب، کسی ایک کے چناؤ کو خیار کہتے ہیں، لیکن جب فائنینشیل ٹرانزیکشن میں یعنی مالی معاملے میں خیار کی بات کی جاتی ہے تو وہاں یہ مفہوم تھوڑا الگ ہوتا ہے۔ چنانچہ عقود میں خیار سے مراد یہ ہے کہ عاقدین میں سے کسی ایک کو عقد کے باقی رکھنے یا فسخ کرنے کا اختیار ہو۔ کسی ایک بسا اوقات عاقدین میں سے کسی ایک کو ہوتا ہے، بسا اوقات ایک دونوں کو بھی ہو سکتا ہے۔ تو مفہوم یہ ہوا کہ دو لوگ جب آپس میں کوئی مالی معاملہ کریں، اس مالی معاملے کو فوراً نافذ نہ کریں بلکہ اس کو تھوڑا اس اعتبار سے ڈیلے کریں کہ مجھے اس چیز کے لیے وقت چاہیے اور میں اس کو اپنے ہاں سے فسخ کرنے یا نافذ کرنے کا حق رکھتا ہوں۔ تو اس طرح سے کچھ خیارات ایسے ہوتے ہیں جن کی شرط لگانا ضروری ہوتا ہے، اور کچھ خیارات ایسے ہوتے ہیں جو بلٹن طور پہ جو ہے وہ ان کا حق مل جاتا ہے۔ یہ ساری تفصیلات انشاءاللہ ہم آئندہ کے لیکچرز میں پڑھ لیں گے۔ خیار کی ایک مثال یہ ہے، جیسا کہ خیار شرط میں صاحب خیار کو 3 دن کے اندر عقد کے فسخ کرنے کا خیار ہوتا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میاں یہ چیز میں آپ سے خرید تو رہا ہوں لیکن اس کے نافذ کرنے اور فسخ کرنے کا مجھے خیال ہے، میں 3 دن کے اندر اندر آپ کو کنفرم کر دوں گا، تو معاملہ اگرچہ منعقد ہو جاتا ہے لیکن موقوف رہتا ہے جب تک خیار جس صاحب نے لیا ہو وہ کنفرم نہ کر دے یا ریجیکٹ نہ کر دے، بہر صورت اس کو اس بات کا حق ملتا ہے۔ یہ بیچنے والا بھی رکھ سکتا ہے خیار، اور یہ خیار
خریدنے والا بھی رکھ سکتا ہے۔ عقود میں واقع ہونے والے خیارات کی بنیادی اقسام جو ہیں وہ تقریباً 7 ہیں۔ خیار شرط ہے جو کہ ایک عمومی اور مطلق انداز کا خیار ہے۔ اسی طرح خیار عیب ہے، اس کی بھی تفصیلات ہیں کہ ایک شخص نے ایک چیز کو بیچ دیا اور اس میں بتایا یہ گیا کہ اس میں کوئی عیب نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں بتایا گیا کہ اس میں عیب ہے یا نہیں، اور بعد میں عیب نکل آیا تو اس کو خیار ملتا ہے خریدار کو۔ اسی طرح خیار رویت ہے کہ بنا دیکھے یا بنا دیکھے کوئی چیز بیچ دی یا بنا دیکھے کوئی چیز خرید لی، تو ایسی صورت میں خیار رویت ملتا ہے۔ اسی طرح خیار غبن ہے اور اس کو خیار تغریر بھی کہتے ہیں۔ خیار غبن جو ہے یہ کہلاتا ہے کہ چیز کی قیمت جو ہے اس میں زیادہ بڑھا دی اور اتنے کی چیز تھی نہیں، اس میں بڑھاؤ کر کے اس کا معاملہ کیا، اس صورت میں بھی خیار ملتا ہے۔ اسی طرح خیار وصف ہے کہ ایک خاص چیز کی بنیاد پر، ایک خاص صفت اور وصف کی بنیاد پر کوئی چیز خریدی گئی، لیکن جب معاملہ ہوا تو دیکھا اس میں وہ وصف موجود نہیں ہے، تو اسے خیار وصف کہا جاتا ہے۔ اسی طرح خیار نقد ہوتا ہے، یعنی اس آپشنز کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے کہ اگر میں اتنی مدت کے اندر اگر میں پیسے ادا کر دوں تو معاملہ نافذ سمجھا جائے، اور اگر میں اتنی مدت میں پیسے ادا نہ کروں تو یہ معاملہ فسخ سمجھا جائے۔ اسی طرح خیار تعین بھی ہوتا ہے کہ اگر 2 چیزوں میں مجھے جو ہے وہ میں لے کے جا رہا ہوں اور ان میں سے کسی ایک چیز کے اوپر معاملہ فکس ہے، لیکن ان دونوں میں سے وہ چیز کون سی ہے اس کے چناؤ کا مجھے خیار ہے۔ تو اس طرح سے یہ اہم خیارات کی اقسام ہیں جن کے اوپر انشاءاللہ آئندہ لیکچرز کے اندر مفصل گفتگو کی جائے گی، اور ٹیکنیکلی جو چیزیں ان کے لیے لازم ہوتی ہیں ان کا تذکرہ بھی کیا جائے گا۔ خیار کا حکم کیا ہے؟ یعنی اگر کوئی شخص خیار رکھ لے اپنے پاس، یعنی اپنے پاس اختیار رکھ لے، تو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے، کیا اس کے اوپر اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ وہ یہ کہ خیار کی جو قسم عقد میں ملحوظ ہوگی، جو گزشتہ ہم نے اقسام ذکر کی، ان میں سے جو قسم بھی عقد میں ملحوظ ہوگی، ہر قسم کا اپنا ایک حکم ہے، تو لہٰذا جو قسم بھی عقد میں ملحوظ ہوگی اسی قسم کے حکم کے مطابق صاحب خیار کو، جس نے اپنے پاس خیار رکھا ہوا ہوگا، اس کو جو ہے عقد کے فسخ کرنے یا باقی رکھنے کا خیار حاصل ہوگا، یعنی آپشن یہ رہے گا اس کے پاس۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ خیار رکھا اس لیے جاتا ہے تاکہ آپشن ہو، عقد فوری لازم نہ ہو، اور فسخ کرنے کا یعنی عقد کو ختم کرنے کا آپشن باقی رہے۔ ایک نظر دوڑاتے ہیں ان خیارات پر جو مالی معاملات کے علاوہ بھی جو ہے شریعت نے روا رکھے ہیں، ان میں سے چند ایک کی مثالیں آپ کے ہاں عرض کی جا رہی ہیں۔ چنانچہ ایک خیار بلوغ ہے، یہ بھی اپنی تفصیلات کے ساتھ شریعت میں موجود ہے کہ جیسے کوئی والد کے علاوہ اگر کوئی شخص جو ہے کسی چھوٹی بچی کا نکاح کر دے تو نابالغی کی حالت میں، تو جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کو یہ حق ملتا ہے کہ وہ اپنے نکاح کو باقی رکھے یا فسخ کر دے۔ یہ بھی ایک تفصیلی معاملہ ہے، اس کی بھی بڑی قیود اور شرائط ہیں، اسی کے ساتھ یہ دیکھا جاتا ہے۔ اسی طرح پہلے زمانے میں غلام اور باندیاں ہوتی تھیں، تو ان کو بھی جو ہے اگر کوئی کسی کی غلام باندی سے، یعنی اگر ایک شخص کسی کی باندی سے نکاح کر لے اور مالک جو ہے اس کو آزاد کرتے، تو جیسے ہی اس کو آزادی ملے گی تو شریعت نے اس کو خیار دیا ہے کہ چونکہ اس کی حیثیت بدل گئی ہے، اب وہ اس شخص کے ساتھ باقی اپنا نکاح رکھنا چاہتی ہے یا نہیں، تو اسے خیار عید کہا جاتا ہے، اس کی بھی تفصیلات ہیں۔ اسی طرح ایک شخص دوسرے کی وارنٹی لے لے یا کوئی اور صورت ایسی بن جائے جس میں 2 لوگوں کو ضامن قرار دیا جا سکتا ہو، تو اس میں بس اوقات خیار تضمین ملتا ہے کہ وہ جس میں سے چاہے جس کو ضامن بنا لے۔ اس کی بھی دیگر تفصیلات ہیں۔ تو یہاں ذکر کرنے کا مقصود یہ تھا کہ جس طرح سے عقود
میں مالی معاملات میں جو خیارات ہیں یہ کوئی الگ چیز نہیں ہے، بلکہ شریعت نے دیگر جگہوں پہ بھی خیارات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ تو اسی لیکچر کا خلاصہ یہ ہوا کہ جب کوئی مالی معاملہ کیا جا رہا ہوتا ہے اور تو اس میں عاقدین کے لیے اس بات کی گنجائش ہوتی ہے کہ وہ خیار رکھ لیں اور وقت لے لیں، سوچ لیں، سمجھ لیں، ایک دوسرے کو دھوکہ مت دیں، ایک دوسرے کے ساتھ دھوکہ مت ہونے دیں۔ ان خیارات کو جب سامنے رکھ کر معاملہ کیا جاتا ہے تو جو دھوکہ کرتا ہے تو خیار غبن مل جاتا ہے، چیز کی قیمت میں بڑھوتری کرتا ہے خیار غبن مل جاتا ہے، چیز کی اسپیسیفکیشنز کے اندر دھوکہ کرتا ہے خیار تغریر مل جاتا ہے، عیبدار چیز بیچتا ہے تو خیار عیب مل جاتا ہے۔ تو اس طرح کے خیارات شریعت نے رکھے ہیں کہ معاملہ بڑے اچھے اور صاف ستھرے انداز کے اندر ایگزیکیوٹ ہوتا ہے، اور اس کی ایگزیکیوشن کے بعد پھر یقیناً جو معاملات ہوتے ہیں ان کے ایگزیکیوشنز کے مقاصد ہوتے ہیں تو اس کا مقصد حاصل ہو جاتا ہے، فضول کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی، اور یہی اس نظام کا حسن ہے، اس کی خوبصورتی ہے۔ امید ہے آپ نے اس لیکچر کو انجوائے کیا ہوگا۔ آپ کی توجہ کا بے حد شکریہ۔ جزاکم اللہ تعالی خیر۔